الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے میں نے چند شیعہ علماء اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ جب بھی مشاجرات صحابہ کا عنوان چھیڑا جاتا ہے تو ان لوگوں کو ضرور یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر الزام لگائے، صحابہ کرام کو منافقین کہا، صحابہ کرام کو مرتد اور کافر تک کہا، یعنی وہ روافض، وہ شیعہ۔ لہذا آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے ایک صاحب نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح ابھی ماضی قریب میں کیا کہ موجودہ جو شیعہ ہیں وہ کافر نہیں ہیں، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اور دیگر علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں شیعوں کے اور خصوصاً اثنا عشریہ اور امامیہ کے کفر پر، وہ عقائد اب ان میں نہیں پائے جاتے۔ وہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ایران سے آئے ایک وفد سے ملا، خمینی وفد سے، اور ان سے بھی میں نے دریافت کیا کہ آپ شیخین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تحریف کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور ملک کے موجودہ شیعہ حضرات سے بھی میں نے معلوم کیا ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام کو سب و شتم نہیں کرتا، کوئی صحابہ کرام کو کافر نہیں کہتا، کوئی تحریف قرآن کا کوئی شیعہ قائل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر انہوں نے اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ جب ان میں وہ عقائد نہیں ہے تو اب انہیں ہم کو کافر کہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک صاحب کی رائے کو بالفرض ہم تسلیم کر لیں، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شیعہ مذہب اور شیعہ مذہب کے اصول کیا ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو روافض اور شیعوں کے رد میں لکھی گئی، خصوصاً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اور اسی طرح مولانا مہدی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آیات بینات، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایرانی انقلاب خمینی اور شیعت میں، اور اسی طرح مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شیعت کا تعارف۔ ان تمام کتابوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعوں کا ایک اہم عقیدہ اور ایک اہم اصول ہے تقیہ، کہ یہ ان کے مذہب کا رکن رکین اور ایک رکن اعظم شمار کیا جاتا ہے تقیہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ اور اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے آج واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو صاحب لکھنؤ سے یہ کہتے ہیں کہ موجودہ شیعہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، میں ان سے ملا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، ان کے یہ عقائد نہیں ہیں، تو ایسا تو خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ اس سے بھری پڑی ہیں کہ پچھلے وہ شیعہ جنہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، وہ روافض جنہوں نے صحابہ کرام کو منافق کہا، جنہوں نے قرآن کریم کی تحریف کے عقیدے کو ایجاد کیا، جو شیخین پر شب و شتم کرتے رہے، وہ بھی جب مسلمانوں سے ملتے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم صحابہ کرام کو کافر نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اور پھر جب اپنوں میں جاتے ہیں، یعنی شیاطین میں، روافض میں جاتے تو کہتے کہ ہم نے ٹھٹھا کرتے اور کہتے کہ ہم نے ان کا اچھا مذاق کیا، یعنی ہم تو تقیہ کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب بھی جو ان سے متاثر ہیں روافض اور شیعوں سے، ہو سکتا ہے کہ اسی اصول تقیہ سے
متاثر ہو کر اپنی رائے پیش کرتے ہوں۔ ہم مسلمانان ہند کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم صرف شیعوں کے مذہب کی بنیادی کتابوں سے ان کا اصول جو تقیہ ہیں، دل میں کچھ زبان پر کچھ، لوگوں کے سامنے کیا کہنا، اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ جانیں اور پرکھیں۔ جو حضرات شیعہ اور روافض کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارا اکابرین مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعہ نے ہمیشہ، روافض نے ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگوں کا سہارا لیا ہے جو سنیت کے لباس میں آگے آتے ہیں اور شیعت کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا حربہ تقیہ ہے کہ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ لیجیے تقیہ کے متعلق شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی میں کیا لکھا ہے۔ اصول کافی میں اس کے متعلق مستقل ایک باب متعین کر کے کئی روایتیں ان کے اماموں سے کی جانب منسوب کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ شیعہ کا جو مذہب ہے یہ مذہب اسلام کے مقابلے میں ایک مستقل مذہب بنایا گیا ہے، جس طرح ہماری نماز کا طریقہ ہے، اور جس طرح ہمارے طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، جس طرح ہمارے پیدائش اور موت کے بعد کے جو احکامات ہیں، اس طرح شیعوں نے بھی اپنے اماموں کی جانب منسوب کر کے سارے الگ کر لیے ہیں۔ ان کا ایک الگ مذہب ہے، وہ دین اسلام کو نہیں مانتے، انہوں نے اماموں کی جانب روایات کو منسوب کر کے ایک الگ مستقل مذہب بنایا ہے۔ لہٰذا آپ تمام اور بلکہ اکثر مقامات پر، اکثر عبادات میں ان کے طریقہ کار کو الگ پائیں گے۔ تو شیعوں کی بنیادی کتاب اصول کافی میں تقیہ کے متعلق چند روایتیں ہیں، جس میں سے پہلی روایت یہ ہے، قال لی ابو عبداللہ یا ابا عمیر تسعۃ اعشار الدین فی الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ له والتقیۃ فی کل شیء الا فی النبیذ والمسح علی الخفین، کہ اس شخص کا دین ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جس میں تقیہ نہ ہو، یعنی جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو تقیہ کو استعمال نہ کرتا ہو۔ یہاں تک کہ بعض شیعہ علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ روزہ، نماز جو عبادتیں ہیں ان سے بھی زیادہ اہم رکن ہے تقیہ کرنا، یعنی عام سنی مسلمانوں کے سامنے یہ باور کرانا کہ ہم صحابہ کو غلط نہیں کہتے، ہم کافر نہیں کہتے، ہم قرآن میں تحریف کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نبی سے اور پیغمبروں سے افضل نہیں سمجھتے، ہم اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے، یہ جو شیعہ کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، یہ سب کے سب تقیہ ہیں، اور یہ ان کا اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں۔ شیعوں نے اور شیعہ کے جو بانیین ہیں ابتدائی، انہوں نے جو اپنے امام ہیں، ان کے جو امام ہیں ان کی جانب منسوب کر کے ایک روایتوں کا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے، جس کو اصول کافی، اسی طرح نزہہ اور دیگر کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں جس طرح کی اپنے مطلب کی چاہی ایسی روایتیں بنا کر اپنے اماموں کی جانب منسوب کر دیں کہ امام جعفر نے یہ کہا، امام عبداللہ نے یہ کہا، امام موسیٰ نے یہ کہا، اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں کی رد میں اور زد میں بھی اگر کوئی ان کی بات ہے تو اس کو بھی انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا۔ تو شیعوں کا ایک اہم، میں نے صرف ایک روایت پیش کی ہے، آپ اصول کافی جو میں نے کتاب پیش کی اور جو حدیث پڑھی میں نے، یہ اصول کافی صفحہ نمبر 482 پر ہیں، اس کے ماتحت دیکھیے اس باب میں سینکڑوں روایتیں تقیہ کی فضیلت پہ بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں تک کہ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ شیعہ حضرات تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سب سے پہلے ان کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقیہ کیا۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے العیاذ باللہ کہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر سکتے ہیں کہ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، یعنی جھوٹ بول کر آپ نے اپنی خلافت کے معاملے کو چھپائے رکھا۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابوبکر نے اور عمر کا ساتھ لے کر اور اپنے متعلقین اور اپنے ماننے والوں کو جمع کر کے ان دونوں نے
خلافت پر قبضہ کر لیا، اور خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے رہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر بنے، اس کے بعد حضرت عثمان بنے۔ 25 سال کے عرصے میں حضرت علی خاموش رہیں۔ اب شیعہ کہتے ہیں، شیعہ سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی، اور شیعوں کی کتابوں میں جو روایتیں ان کے اماموں کی جانب منسوب کی گئی ہیں کہ حضرت علی سے خلافت کو چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا، تو 25 سال تک حضرت علی خاموش کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی نے ان کے ہاتھوں پر، ان پہلے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کی؟ حضرت علی ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے ہیں؟ ان کے مشوروں میں کیوں شامل ہوتے رہے ہیں؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ کیا تھا حضرت علی نے؟ کیا کہتے ہیں؟ الیاذ باللہ، حضرت علی کی جانب یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا۔ اس وجہ سے تقیہ کیا تھا کہ حضرت علی کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں اپنے خلافت کا اعلان کر لوں، اور میں اگر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دوں تو قتل و قتال ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، اور حضرت علی ان کے ساتھ لگے رہے۔ الیاذ باللہ، ایک طرف تو حضرت علی کو یہی شیعہ حضرات اپنی کتابوں میں بہادر، شجاع اور اس قدر طاقتور بتاتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب کافی اور اسی طرح نزہہ میں یہ روایتیں ان کے اماموں کی جانب منسوب ہیں کہ ایک موقع پر حضرت علی نے حضرت عمر کو اپنی کمان حضرت عمر پر پھینکی تو وہ اسدحہ بن گیا۔ حضرت عمر گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، مدد کے لیے پکارنے لگے۔ تو پھر آخر میں حضرت علی نے کسی کے کہنے پر حضرت علی نے اس اسدحے کو پکڑا، وہ واپس کمان بن گئی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے متعلق بھی حضرت علی کی بہادری کی روایتیں شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک طرف حضرت علی کو بہادر بھی بتایا ہے، اور دوسری طرف نعوذ باللہ حضرت علی کو بزدل بھی بتایا ہے کہ وہ 25 سال تک طاقت اور شجاعت سب کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کرتے رہیں۔ اور پھر شیعہ آگے کہتے ہیں کہ تقیہ جس طرح یہ ہمارے پہلے امام کرتے رہے، اس طرح بعد کے تمام امام کرتے رہے، یہ ہمارے اصولیین میں سے ہیں۔ تو لہٰذا میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج بھی جو لوگ شیعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں بہت سے شیعوں سے ملا ہوں، میں ایران کے وفد سے بھی ملا ہوں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم صحابہ پہ شب و ستم نہیں کرتے ہیں، ہم شیخین کو کافر نہیں کہتے ہیں، ہم قرآن کریم میں تحریف کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ جناب والا، آپ کو آپ کی رائے مبارک، آپ کو ان سے متاثر ہونا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا یہ مبارک ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے قریب تر ہو چکے ہوں، لیکن ہم اس بات کو ضرور جانتے ہیں، کتابوں میں ہمارے اکابرین نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اور یہ بات خود شیعوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ شیعہ کا ایک اصول تقیہ، ہر دور اور ہر زمانے میں یہ اس کو استعمال کرتے رہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہیں۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا استعمال اسی طرح تقیے کے ذریعے کیا گیا ہے، اور پھر آپ کا خود آپ کا یہ عمل کہ ایک طرف آپ نے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حفوات کی، دوسری طرف آپ نے صحابہ کرام کی جانب اشارہ کر کے جو پیغام دیا کہ بہت متعدد صحابہ کرام منافق تھے، اور پھر جب ہنگامہ ہوا تو آپ نرم گوشہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جن کی دل شکنی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جو باتیں کہی تھی وہ حدیث کے مطابق تھی، لہٰذا اب میں اس عنوان کو بند کرتا ہوں۔ تو محترم، اگر آپ کا حقیقی معنی میں رجوع ہیں اور یہ تقیہ نہیں ہیں تو آپ کو وہ تمام بیانات جو اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر جو صحابہ کرام کے شب و ستم اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ نے افوات کی ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، تب ہم سمجھے کہ آپ نے صحیح معنی میں رجوع کیا ہے، ورنہ تو یہ آپ کا بھی وہی تقیہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے شیعہ مذہب کا ایک اصول تقیہ، اس کی وضاحت پیش کر دی ہیں۔ اب آگے جو دیگر سوالات ہیں جس کا جاننا فی الحال موجودہ دور میں تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ شیعہ مذہب آخر کیا ہیں۔ ہم کسی بھی شیعہ کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، لیکن اگر وہ شیعت اور روافض کے ان اصولوں کو ماننے والا ہے، اس کے مذہب کو ماننے والا ہے، تو پھر وہ خود بخود کفریہ نظریات اور عقائد کا حامل ہیں۔ چند موٹے عقائد شیعت کے میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً کر دوں تاکہ وہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ شیعہ آخر اسلام سے جدا ایک مذہب کیوں ہیں۔ شیعہ
صرف چند صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان مانتے ہیں، باقی سب کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ شیعہ موجودہ قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہیں، اور ہمارے جو 12ویں امام جو غائب ہیں جب وہ آئیں گے تو وہ صحیح قرآن کریم لے کر آئیں گے۔ شیعہ اسی طرح شیعہ نے مذہب اسلام کے مقابلے میں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی جانب سے بہت سی روایتوں کو گھڑ کر اپنے اماموں کی جانب منسوب کر دیا ہے، جس کو آپ حضرات سنتے ہوں گے۔ فقہ جعفریہ کے نام سے انہوں نے ایک مستقل ایک دین اور ایک مذہب قائم کیا ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ان کو اسلام سے اور ایمان سے جدا کرتی ہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شیعہ ہم سے یہ کہیں کہ میں ان عقائد اور نظریات کو نہیں مانتا اور میرے وہی نظریات ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور میں اسی قرآن کو مانتا ہوں، میں صحابہ اکرام کو تسلیم کرتا ہوں، تو پھر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ جس کے نظریات ایسے ہیں، جو صحابہ کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ خود کفریہ نظریہ اور عقیدے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔